امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے دو بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مسحور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوست دشمنی میں بدل جائے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کے دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ نمبر 7، عائشہ۔ عائشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال کو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وضع کرتی ہے۔ مضبوط اقدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر عائشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے، پھر بھی جدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرتی ہے۔ اسود ایک کرشماتی نوجوان ہے جس کے پاس ایک عملی نقطۂ نظر ہے جو پیچیدہ منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ تقدیر پر اس کا بے اعتنائی اور پرعزم رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ جب عائشہ اور اسود غیر متوقع طور پر راستے عبور کرتے ہیں تو ان کے متضاد فلسفہ زندگی میں چیلنجز پیدا ہوتے ہیں جو ان کی زندگی میں غیر متوقع مشکلات کو جنم دیتے ہیں۔ نمبر 6، عشقاوے۔ زویا ایک نوجوان لڑکی ایک موڑ کے ساتھ ہماری جدید دور کی سنڈریلا ہے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں نرالی اور سوتیلی بہن الینا کے ساتھ رہتی ہے۔ الینا سے محبت کے باوجود زویا کے ڈیزائنر بننے کے خوابوں کو نرالی نے دبا دیا جو اس سے شدید نفرت رکھتی ہے۔ شاہ رخ ایک کامیاب فیشن مغل ہے جس کا زویا کے ماضی سے پراسرار تعلق ہے۔ جب حالات شاہ رخ کو زویا کی زندگی میں لے آتے ہیں تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے ایک نوکر کا کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے ہی شاہ رخ اپنے مشن کی پیچیدگیوں پر تشریف لے جاتا ہے، وہ اپنی اصل شناخت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے نامعلوم قوتوں کی طرف سے رچی جانے والی سازشوں سے اسے بچاتے ہوئے خود کو زویا سے محبت کرتا ہوا پاتا ہے۔ نمبر 5، تیرے میرے سپنے۔ امل ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی اپنے والد، چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ رہتی ہے۔ امل اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور ایک لچکدار شخصیت کی مالک ہے۔ دوسری طرف اذلان ایک نوجوان اور پرکشش یتیم ہے جو اپنے چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ اپنا گھر بانٹتا ہے۔ اس کا امل کے شہر کا دورہ ابتدائی طور پر ایک شادی کے لیے ایک غیر متوقع موڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں اذلان اور امل کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ان کا تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے، اذلان اور امل اپنے آپ کو محبت میں گرفتار پاتے ہیں، تاہم ان کے ابھرتے ہوئے رومانس کو ایک غیر متوقع چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ ماضی کے حل نہ ہونے والے مسائل ان کی محبت کے راستے پر سایہ ڈال رہے ہیں۔ نمبر 4، دل پہ دستک۔ غیر معمولی جگہوں پر لطیف جھگڑوں کے درمیان سعد اور سارہ کو پیار ہوتا نظر آتا ہے۔ اپنے ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی بھی اختلاف سے زیادہ مضبوط بندھن باندھتے ہیں۔ جب وہ جذبات کی غیر یقینی صورتحال سے گزرتے ہیں، محبت اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو حسن امام نے لکھا ہے اور علی مسعود سعید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خاقان شاہ نواز، اینا خان، بہروز سبزواری، سکینہ سمو، فرحان علی آغا،
پریش عدنان اور انجمن رحیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ویری فلمی۔ مختلف منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندھنے پر مجبور دنانیر مبین اور امیر گیلانی کی طرف سے ادا کیے گئے دانیہ اور روحان قسمت کے ہاتھوں محبت کے چادر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکچا رہا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا، تاہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے، لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے۔ اس ڈرامے کو محمد احمد نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دنانیر مبین، امیر گیلانی، دیپک پروانی، بشریٰ انصاری، میرا سیٹھی، علی سفینہ اور یوخانو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، رفتہ رفتہ۔ رفتہ رفتہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صحیفہ جبار خٹک اور زاویار نعمان اجاز شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک محبت کرنے والی جوڑی دکھائی گئی ہے، کبھی وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان سب کے ذریعے وہ ہمیں ہنساتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے ڈائریکٹ کیا ہے اور حسن امام نے اسے لکھا ہے۔ یہ رومانس، جذبات اور مزاح کا ایک بہت خوبصورت امتزاج ہے جو آپ کو تفریح فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ نمبر 1، کانٹریکٹرز۔ کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے ناواقف ان کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچپن کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلرز کے طور پر اپنا اصل پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے ایک ریٹائر سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ان کے لیے ابھی تک سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوتی ہے۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا نگار اور راشد معاہدے کی تکمیل میں رکاوٹوں کو دور کر پائیں گے یا انہیں غیر متوقع دھچکے کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مالی چیلنجز کے باوجود کیا سارہ بیرون ملک اپنی تعلیم حاصل کر سکے گی؟ کیا سارہ نگار اور راشد کی حقیقت سے پردہ اٹھا سکے گی؟ اس ڈرامے کو 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے، مہرین جبار نے اسے لکھا ہے اور سید محمد احمد نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔